ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں ٹیکسیشن کے نظام پہ، اور نعیم الحق صاحب ہمیں بڑے تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ 40 سال میں کسی حکومت نے غریبوں کی طرف نہیں دیکھا اور بے انتہا ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے ہر چیز پہ پی او ایل سرچارج ہے. جب پیٹرولیم پروڈکٹس یا پیٹرول پر تیل پر آپ ایک سرچارج لگاتے ہیں تو اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف انڈسٹریل پروڈکشن ایک دم سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عوام اور بسوں کے کرائے، رکشاؤں کے کرائے، جو عام ایک غریب آدمی جو 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے، 1,500 روپے مہینہ کم از کم کراچی کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا بس کا کرایہ ہو جاتا ہے آنے جانے میں. تو اب آپ بتائیے کہ حکومت ان کو تو احساس ہی نہیں. ان کی حکومت کا جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ حکومت کی اپنی مالی حالت کو بہتر کرنا، عوام کی حالت سے کوئی تعلق نہیں. جی فردوس جی میں دیکھیں سر اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوشچن یہ پوز کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ٹی وی پروگرامز میں یہ کہا جاتا ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، جی جو ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہیو ٹو تھنک لٹل بٹ آؤٹ آف دا باکس اینڈ وی ایکسپیکٹ دس اونلی فرام پارٹی لائک یو. دیکھیں وی آر ویری جس سے بڑے آپ لوگ باہر رہے ہوئے لوگ ہیں. ویلتھ ٹیکس پوری دنیا میں لاگو ہے. جی میں آپ کو کیوں نہیں ہے یہاں پہ آپ لگاؤ؟ میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ میں آپ کو آپ اعلان کر دیں کہ ہم لگائیں گے، آپ کوئی کسی کو پسند آئے ووٹ دے، جس کو نہیں پسند آئے نہیں دے. عوام آپ کو ووٹ دے گی، جو جس پہ لگنے والا ہے ویلتھ ٹیکس وہ نہیں دے گا آپ کو ووٹ، نہ دے. دیکھیے اس کے ٹیکس کے نظام کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں دنیا میں کہیں بھی، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری وہ واحد پارٹی ہے جو ٹیکس لگا سکتی ہے. اس لیے کہ ٹیکس لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ٹیکس کو لینا مشکل کام ہے. ٹیکس لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر باقی ٹیکس اس لیے نہیں دیتے لوگ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس کا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ان کے اوپر نہیں خرچ ہو رہا، یا جائز طریقے سے خرچ نہیں ہو رہا، یا اس کے اندر کرپشن بہت ہو رہی ہے، یا عیاشی پہ خرچ ہو رہا ہے کہ عمرے کے لیے جناب پورا جہاز بھر کے جا رہے ہیں، یا $5,000 کا کمرہ لیا جاتا ہے، یا حکمران جو ہیں وہ بالکل ٹیکس نہیں دے رہے. جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، جن کے پاس طاقت نہیں ان سے ٹیکس صرف لیا جاتا ہے. یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینا نہیں پسند کرتے. دوسرا ٹیکس کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا ٹیکس ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. جس کے پاس ٹیکس نہیں، پیسہ نہ ہو، اس سے اگر آپ پیسے لیں گے تو اس کو نچوڑنا کہا جائے گا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ہم اس وقت انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ کنزمپشن ٹیکس ہے، وہ آپ کوئی چیز بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی اور بڑھتی ہے اور اس کے اوپر بوجھ بھی بہت بڑھتا ہے. اور یہاں پہ ایک لائن میں ایڈ کر دوں، صرف معاف کیجیے گا فضا، کہ 2 لاکھ روپے سالانہ کمانے والا ایک شخص یعنی 16,500 روپے مہینہ ایک کلرک، وہ تو ٹیکس کے دائرے میں آ جاتا ہے، مگر جو 2 لاکھ روپے روزانہ کما رہا ہے زرعی آمدنی کے ذریعے وہ نہیں آتا. یہ مطلب یہ نظام یہ چیز تو ٹھیک کرنی ہے. اور دیکھیے ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ ہے نا وہ بھی بڑی عجیب چل رہی ہے. اور میں آپ لوگوں سے جو کہ اینکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات نہ کریں. ہم ذریعہ آمدنی کو نہیں ٹیکس کر رہے، ہم آمدنی کو ٹیکس. بالکل آپ کسی چیز سے بھی کمائیں، آپ کسی چیز سے بھی کریں، تمام آمدنی ہو. ہم نے کہہ دیا کہ جی 1.5 لاکھ روپے تک جو کماتا ہے اس کو ٹیکس نہیں دینا، تو اب ہر شخص جو 1.5 لاکھ سے اوپر کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا ہے، اور وہ شرح بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے اس کی آمدنی بڑھتی جائے گی. اس سے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ لوگوں کو ایسا دیکھیں، اگر ٹیکس صحیح اسپینڈ ہوگا تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ ہمارے عوام ہیں. کسی نے اسے فیکٹری میں جو کام کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو مل مالک پیسے کماتا ہے، تو وہ یہ بھی چاہتا ہے اگر وہ انسان ہے کہ وہ جو فیکٹری میں مزدور ہے اس کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر لے، اس کو بھی 3 وقت کی پیٹ بھری روزی مل جائے، اس کے گھر کے راستے کی نالیاں بن جائیں، سڑک بن جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی ناجائز ٹیکسیشن چاہے وہ امیر کی ہو چاہے وہ غریب کی ہو، ناجائز نہیں ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، اور اسے یہ نظر آنا چاہیے کہ پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ ٹیکس کہاں کہاں لینا چاہیے. دیکھیں بہت ضروری ہے اس وقت، ہمیشہ نہیں، اس وقت، اور یہ نہیں کہہ رہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. گینز ٹیکس ضروری ہے. لوگوں نے پراپرٹیز میں بے تحاشا پیسے بنائے ہیں وہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے پراپرٹی پہ ٹیکس تو لگانے کی بات کریں گے. پراپرٹی پہ ڈکلیئر کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ وہ بہت غلط ہے. آپ کی پہلے اکانومی جو ہے ایسٹیمیٹس یہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی وائٹ اکانومی ہے اتنی آپ کی بلیک اکانومی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک اکانومی آدھی ہے. آپ کوئی بھی لے لیجیے، لیکن وہ جب آپ پوری اکانومی کو دیکھ کے اور آپ اپنی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کا یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی ریکارڈڈ ہی نہیں ہے، تو پہلا کام
کسی حکومت کو بھی جو آئے اس کو اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرانا بڑا ضروری ہے. جب تک وہ اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتا, یہ تو آپ مانیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ, یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ تو یہ, تو دونوں چیزیں ساتھ ہوں. یہ دو جو ٹیکس میں نے ذکر کیا, آپ تو ویسٹ میں رہ چکے ہیں, ویلتھ ٹیکس اینڈ انہیریٹنس ٹیکس کے فیور میں آپ ہیں. میں نہیں, دیکھیے میں سب سے پہلے فیور, یہ ایڈیشنل چیز ہے. جی میں سب سے پہلے جس فیور کے ٹیکس پہ ہوں وہ اس وقت گینز ٹیکس نہیں ہے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہو, چاہے وہ لینڈ پہ ہو, چاہے کچھ. گینز ٹیکس لگنا بہت ضروری ہے. چلیے گین ٹیکس لگا دیں, ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا لیں. اچھا ویلتھ ٹیکس بھی ہونا لگا دیں, انہیریٹنس ٹیکس بھی ہونا چاہیے. ویلتھ ٹیکس کو آپ کو پتہ ہے انہیریٹنس ٹیکس کو اسلامی پارٹیز کہتے ہیں غیر اسلامی ہے. آپ لوگوں کو یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ انہیریٹنس ٹیکس میں ہمیں کچھ ایشوز پرابلم ہے. دیکھیے بات, کیونکہ ایران میں لگ چکا ہے. نہیں میں اس کی بات 40%. نہیں میں اس کی بات نہیں. دیکھیے انہیریٹنس ٹیکس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں وہ ہے کیش فلو ایشوز. مان لیں فار ایگزامپل کہ آدمی کے پاس ایک جائیداد ہے, زرعی زمین ہی سمجھ لیجئے, ایک گھر سمجھ لیجئے, اب اس کی کیا ویلیویشن ہوگی. دیکھیں جب جس نے ول لکھی اس نے لکھی کہ میں نے جناب علی جتنے کا بھی بنایا تھا میں نے اپنے بیٹیوں کو اتنا دے دیا, بیٹوں کو اتنا دے دیا, اتنا ہے. اب وہ ان کا آپس کا ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا ایک گھر تم رکھ لو, میں زرعی زمین رکھ لیتا ہوں, آپس میں سیٹل کر لیا, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ کیش فلو کا ایشو اس میں سے ختم ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے ہاں ابھی نہ تعلیم اتنی آئی ہے نہ وہ آئی ہے, وہ مینیج نہیں ہوگا, وہ کورٹوں کے میں مسائل اور بڑھ جائیں گے. اس لیے ہم انہیریٹنس ٹیکس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں کیش فلو جنریٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے ٹیکس لینا آسان ہوتا ہے, اس لیے ہم بنیادی طور پہ یہ پوائنٹ آف ویو. اچھا اب یہ آتے ہیں انفلیشن کے اوپر. یہ جو مہنگائی آتی ہے ٹیکسیشن کی وجہ سے, انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے, وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ ایک الگ کمپوننٹ آتا ہے. آج ایک آئیڈیل سچویشن سوچیں کہ آپ کے خرچے تو 3000 ہیں, ابھی یہ جو آمدنی ہے 1300 ہے. میں ایک فارمولہ لے کے آتا ہوں یا کوئی دوسرا اکانومسٹ فارمولہ لے کر آتا ہے کہ ابھی کی جو اب ٹیکسیشن ہے بڑھ کے ہو گئی 3000. اب آپ کے پاس ٹیکسیشن کا مسئلہ نہیں رہا, مثال کے طور پر بیلنس ہو گیا وہ, اور بلکہ سپوز سرپلس ہو گیا. اب آپ کے پاس چوائس ہے ٹو گیو اوے سم آف دا ٹیکسز وچ آر ہٹنگ پیپل ڈائریکٹلی. جیسے آپ نے کہا پیٹرول کا 24 روپے آپ ہٹاتے اس میں سے, ناٹ اے بگ پرابلم. ایک آرڈر چاہیے, میں آپ کو پیٹرول تیل کے اوپر 24 روپے لگ رہے ہیں اس وقت, وہ نکال دیں آپ, الیکٹریسٹی, ٹیلی فون, ہر چیز پہ ہٹا دیں, امیڈیٹ ریلیف آ جائے گا, پرائسز نیچے آ جائیں گے, آپ نے کہا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو جائے گا. یہ ایک الگ ایشو ہے. ایک اور ایشو ہے انفلیشن کے بارے میں. 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں دنیا میں. ایک مانیٹریسٹ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو, جتنا سر توڑنا توڑ لو, پیٹرول کی قیمت $1000 کی کر دو, جب تک ایکسٹرا نوٹ پرنٹ نہیں ہوں گے انفلیشن نہیں ہوگا. ایک ویو ہے کہ نہیں انفلیشن تو ہوگا بیکاز آف کاسٹ پش ایشوز, اور تھوڑا سا انفلیشن ہونا اچھا بھی ہے گروتھ کے لیے. یہ 2 ایکسٹریم ویوز ہیں, ایک مانیٹریسٹ اور ایک کنڈیشن. اس میں آپ لوگ کس طرف کھڑے؟ میں آپ کو بتاؤں, 60 سے 80% تک کی انفلیشن رہی, مگر انہوں نے اس انفلیشن کے باوجود وہ ترقی کا ایک ایسا مرحلہ تھا کہ وہ ترقی پذیر ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ اکنامک گروتھ پہ ہونا چاہیے, ہائی اکنامک گروتھ. اس کے لیے منی سپلائی کو آسان بنانا چاہیے, منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے. نہیں پرنٹ کریں, آپ فنڈ کریں, بزنس کو لون دیں, 500 ارب روپیہ. ابھی جو ترین صاحب نے بیان کیا ہے کہ 1300 بلین نوٹ پچھلے 2 سال میں پرنٹ ہو کے آ گئے مارکیٹ. آپ کے خیال میں بڑا اچھا ہوگا 1300 کے بجائے آپ 13000 کر دیں. بعض دفعہ نوٹ پرنٹنگ ساری دنیا میں ہوتی ہے. جاپان نے 10 سال تک نوٹ پرنٹنگ کی اپنی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے. تو ایک حد تک اس کے فارمولاز ہیں کہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کچھ, لیکن نہیں صاحب معافی چاہتا ہوں, تو اس میں میں نہیں جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کم کرنے ضروری ہیں تاکہ پروڈکشن جو اکنامک گروتھ ریٹ کو امپیٹس ملے. نعیم اللہ صاحب, آپ انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ فلپس کرو کہلاتا ہے. بالکل. ڈو یو ایگری کہ پاکستان میں فلپس کرو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے. ہماری پولیٹیکل فلسفی یہ ہے کہ ایک آپ کو منیمم سسٹیننس لیول ڈیفائن کرنا. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اس کا ہر شہری اس تک رکھے اس کو, چاہے وہ اس کو سبسیڈائز کرے, چاہے اس کو امپلائمنٹ دے, چاہے منیمم ویجز کے ذریعے کرے, جتنے ایکشنز ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کو 3 وقت کی روٹی, اس کے بچوں کو تعلیم اور اس کو صحت کا ملنا چاہیے.
یہ حکومت کا فرض ہے بالکل، اور یہ حکومت کو جتنی جلدی جو اس کے لیے اقدام کرنے وہ کرنے چاہیے، اور اس کے لیے چاہے وہ ٹیکس کرے، چاہے وہ اکانومی کی گروتھ. دیکھیں ان امپلائمنٹ اس ملک میں جس کی آبادی 65% آبادی جو ہے وہ 20 سال سے کم عمر ہے، اس کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ امپلائمنٹ کا ہے. اچھا، اس پہ میں ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں. اس پہ ہم نے بڑی لمبی یہاں باتیں کی ہیں. ہم نے چائنا کا ماڈل دیکھا ہے. چائنا میں سوشلزم آیا، انہوں نے پورے سوسائٹی کو فلیٹن کیا، سب کچھ کیا. بعد میں 92 آنورڈس ڈین زاؤپینگ جو کہ خود اتنا بڑا ریولوشنری تھا، اس نے کہا کہ جو ہانگ کانگ کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، اور ہانگ کانگ کے بیسکلی ریپلیکاز کریٹ کرنا شروع کیا ود ان چائنا. 1 country 2 system ویئر بائی جو 6 فری ٹریڈ زونس ہیں وہاں کے، دے آر آلموسٹ ہیون فار بزنس پیپل. میرے بہت جاننے والوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. کہتے ہیں گورنمنٹ کچھ کہتی ہی نہیں، آپ جس کو جتنے پہ کام کرائیں جو بھی کریں. دیٹ از دا ریزن وائی آل دا انڈسٹریز آر فلاکنگ ان ٹو چائنا. اور آج جو 92 کے بعد سے اب جو چائنا کی پوزیشن بن کے آئی ہے از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام واٹ اٹ واز ان 92. 92 میں مجھے یاد ہے کہ ایز اے بینکر اگر $100 ملین کا کوئی ایل سی آ جاتا تھا بینک آف چائنا کا، تو ہم لوگ بڑے سوچتے تھے اس پہ کنفرم کرنے پہ، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا. لیکن آج یہ پوزیشن ہے کہ $2 ٹریلین پہ تو کیش بیٹھا ہوا ہے. ہاؤ یو سی دس پاسبلٹی کہ اس ملک میں جہاں اتنی کرپشن ہے، جہاں اتنی بیوروکریسی ہے، ریڈ ٹیپزم ہے، ہم کچھ ایریاز کو کمپلیٹ فریڈم دے دیں فار ڈوئنگ اکنامک ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز لائف اسٹائل. وہاں جیسے دبئی میں لوگ جاتے ہیں، وہاں سب کچھ کھلا ہے، سب کو پتہ ہے. ہم نے دیا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی میں مکمل آزادی تھی. پاکستان کے قوانین کا وہاں لاگو نہیں ہوتے، اب بھی نہیں ہوتے، بری طرح فیل ہو گیا. دیکھیں پولیٹیکل ول، حکومت کی جو نیت ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور حکومت کی سوچ. ہماری پارٹی جو ہے ایک فلاحی ریاست، جو ابھی فردوس نے 2-3 باتیں آپ کو بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کا بنیادی فرض ہے تو تعلیم، صحت، اقتصادی مواقع اور انصاف یہ عوام کو فراہم کرے، مگر ذمہ داری اپنی سمجھے. اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ یار غریب اگر یہ آپ ہالینڈ میں ہوتے نا یہ بات کرتے ہوئے، جہاں کے 14 ملین کی آبادی ہے، یہ سب کہنا بڑا آسان تھا. یہاں 17 کروڑ کی آبادی ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا صرف ٹی وی پہ کہی جا سکتی، کرنا بہت مشکل ہے. مانا آپ ہالینڈ میں کر سکتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ مانا. میں نے آپ سے 100 سال لگ جائیں گے، نہیں ہوگا. میری بات 100 سال میں بھی نہیں ہوگا. آپ کی بات سے فلاحی ادارہ، فلاحی کہاں سے بن جائے گا بھائی؟ یار روٹی کھانے کو مل نہیں رہا، 5 کروڑ آدمی بھوکا مرا ہے. فلاحی ریاست کا 5 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا. نہیں آپ بات تو سنیں، آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کا قیام اس ملک میں نہ صرف ضروری ہے بلکہ قابل عمل بھی ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 مہینے میں اسٹیبلش ہو جائے گی. 1300 بلین آپ جمع کرتے ہیں، اس سے فلاحی 17 کروڑ کو کھلا دیں گے. نہیں جناب، آپ اس کو 3000 کر سکتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر 3000 سے بھی نہیں ہوگا. نہیں 3000 سے نہیں ہوگا، مگر ایک آپ پہلا قدم تو اٹھائیں گے. وہ بھی نہیں. نعیم صاحب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ نے بات جو کہی بالکل درست کی، میں اس سے نہیں اختلاف کرتا. ہم نے پہلی بات کی فلسفی، ہم نے یہ نہیں آپ کو دیا کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے. ہم نے کہا بنیادی طور پر، میں نے لفظ استعمال کیا فلسفی. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیسے، اس کو آپ کریں گے، امپلیمنٹ کیسے کریں گے، اور کتنے پیریڈ میں امپلیمنٹ کریں گے. لوگ اب یہ انٹرسٹڈ ہیں. ہاں اب آپ دیکھیں پہلی چیز فلسفی تھی، دوسری چیز یہ. اب دیکھیں اس کے اندر کیا 2-3 طریقے ہیں نا موجود. جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے اکنامک گروتھ ہو. جب اکنامک گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ریونیو بڑھے گا، اس سے آئے گا. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو اپنی بنیادی چیزیں دیکھنی ہیں. آپ 2 طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. چائنا کی بھی 1 بلین پلس پاپولیشن تھی، ہندوستان کی بھی 1 بلین پاپولیشن ہے. چائنا اگر اس وقت چائنا میں کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا تو وہ انہی نے کیسے اچیو کیا بھائی؟ ایک رول ماڈل موجود ہے. $6000 کا ان کا پر کیپٹا انکم وہاں تک پہنچ گیا. ملیشیا نے $800 سے لے کے اس وقت جو ہے وہ $11000 پہ اپنی پر کیپٹا انکم پہنچا دی. انہیں 11 سال لگے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جس طرف جیسے ہی آپ کی بائنگ پاور جو ہے پر کیپٹا $4000 پہ پہنچ جاتی ہے، آپ کی پاورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم تو کوئی ایسے، اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے پہ $1100 پہ، جو گورنمنٹ کا پچھلے مہینے بیان آیا ہوا ہے. تو اس کو 4000 لے جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی چیز لا اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے. جب تک ملک میں پیس نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، کوئی ترقی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. امن لانے کے لیے اس لیے ہم نے بات کی کہ آپ کو دوسروں کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قانون کی حکمرانی ہونی ضروری ہے کہ کوئی شخص ابو دا لا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں وزیر بن گیا تو میں کالے شیشے کی گاڑی میں جا سکتا ہوں. نہیں جا سکتا. مجھے گولی لگے، مجھے کچھ ہو، میں کالے، اس لیے کہ قانون کہتا ہے
کہ کالی گاڑی نہیں ہوگی, کالی گاڑی نہیں, یا قانون تبدیل کر دو, کہہ دو سب کے لیے کالی گاڑی. فردوس صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آخری پوائنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت سینٹرل ہے ہمارے فیوچر سے, وہ ہے سارک موومنٹ. جی, سارک چارٹر ہم نے سائن کیا ہوا ہے. جی بالکل. اس کے تحت 2013 تک تمام اکنامک بارڈرز ختم ہو جائیں گے, 16 تک ایون بھوٹان کی جو ایگزمپشن ختم ہو جائے گی, اینڈ the entire SAARC area, which is 1.4 billion people, will become one common market. How do Tehreek Insaf look at this? Will you implement this or you will stop it? دیکھیں, پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ابھی تک اس معاملے پہ تقسیم ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط کس طرح ایگریمنٹ آپ سائن کر چکے ہیں, مگر حکومت پاکستان کا ابھی تک یہ رویہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے سیاسی مسائل, جس میں بنیادی طور پہ کشمیر اور پانی کا مسئلہ ہے, یہ حل نہیں ہو جاتے, اس اقتصادی نظام کا قیام جو سارک ایگریمنٹ موجود ہے وہ مشکل ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. آپ لوگ ہم سپورٹ کرتے ہیں اقتصادی, ہم کامن مارکیٹ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ یہ جو سیاسی مسائل ہیں نا, یہ ایک رکاوٹ بنے رہیں گے. دیکھیں اس میں دو ویوز ہیں, ایک ہے جو ایم کیو ایم جیسی پارٹی کہتی ہے کہ دوستی کرو, یہ بالکل کرو, نہیں کرنی اچھا, چاہیے. ایک ہے جو ریلیجیس ٹائپ کی پارٹی جماعت اسلامی وغیرہ کہتی ہے کہ نہیں کرو. نہیں, ہمارا آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے تمام نیبرز کے ساتھ بہترین روابط ہونے چاہیے, ایران بھی, لیکن بائی لیٹرل بیسس پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو بہترین روابط چاہ رہے ہیں اور وہ ہمارے جو ہے دونوں طرف سے ختم ہوگی. دونوں ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ دو طریقے ہیں دیکھنے کے, کہ ہماری انڈسٹری پس جائے گی جس سے کہ وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے, ہندوستان کا تعلق ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ہماری انڈسٹری جو بڑا بہتر ہے, ان کو 1 بلین لوگوں کا مارکیٹ اور مل جائے گا. ہمارا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہے کہ وی تھنک سو کہ وی ول فائنڈ مور مارکیٹ. ایکسلنٹ, ویری گڈ. اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر آپ کو میں زحمت دوں گا, آپ لوگ آئے اور بڑی میرے خیال ناظرین کے دماغ کے لیے بڑا کلیئرٹی آئے گی ان کے سوچ میں. ناظرین, تحریک انصاف کس طرح سے پریکٹیکلی ان کمنگ ایئرس انشاءاللہ جو اب نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں اس کے بعد والے الیکشن میں کس طریقے سے وہ انصاف لائیں گے پاکستان میں, یہ جو 62 سال کی ظلم ہے اس کو کیسے دور کریں گے. اس ملک میں 5 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا, حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تمام ٹیکسز غریبوں سے لیے جا رہے ہیں, امیروں کو بالکل چھوڑا گیا ہے. لینڈ ریفارمز 77 کے بعد سے اسٹالڈ ہیں. ایون 2.7 ملین ایکڑ زمین جو پہلے ریزیوم ہو چکی تھی پچھلے 2 ریفارمز میں, وہ بھی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی تھوڑے زمین بانٹ کے پروپیگنڈا کر رہی ہے, لیکن وہ 27 لاکھ ایکڑ زمین جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے اس کو بانٹنے کی بات نہیں کرتی. ان ایشوز پہ آپ نے تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سنا, 2 ان کے بڑے ایکسپرٹس آج ہمارے ساتھ تھے. آپ ووٹ دینا آپ کا کام ہے اور یہی طریقہ ہے اس ملک میں تبدیلی لانے کا. خون خرابے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھی پارٹیز جن کے مینیفیسٹوز اچھے ہیں ان کو ووٹ دیں, اور پچھلے چیزوں کو نہ دیکھیں کہ پہلے اس پارٹی نے کتنے سیٹ لیے یا نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جب تبدیلی آتی ہے تو آتی ہے. جب پیپلز پارٹی ابھر کے آئی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مسلم لیگ کمپلیٹ کنٹرول میں ہے پورے پاکستان کے اور کوئی دوسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی, لیکن جب آئی تو سویپ کر گئی پورے ویسٹ پاکستان میں. اور یہ چیز اور دوسری پارٹیز بھی کر سکتی ہیں, اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا جو گروپ ہے تحریک استقلال انصاف میں, ان سے کچھ توقع آپ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ آزما سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.